ایک بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ خبر سے ترسیت ہے۔ بریک تو بیچ میں آتا ہے پروگرام کے، لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ بین الاقوامی معاملات سے بریک لے کر آپ کے سامنے ملکی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ گو کہ ملکی معاملات پر بھی پچھلے 2 مہینے کے اندر ہم نے بین الاقوامی تنازعات کے درمیان بہت سے پروگرامز کیے ہوئے ہیں۔ بریک اس لیے لیتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ملک میں جو خبریں ہیں اس کی طرف آؤں گا۔ پہلے ایک اور بریکنگ نیوز میں دے دوں آپ کو، بریک سے بریکنگ نیوز پر میں آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اوپیک سے متحدہ عرب امارات نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے، اور جس کی تعریف امریکہ نے کر دی ہے۔ یہ وہی اوپیک ہے جس کے بارے میں ٹرمپ صاحب فرماتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر انفلیشن، افراط زر پیدا کرتے ہیں، پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آج متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے اپنی خود مختاری کے تحت اور اپنے جو قومی مفادات ہیں، جو ہماری توانائی کے مفادات اس کے تحت ہم نے لیا۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ کل ہو سکتا ہے اس پر میں آپ کے سامنے پروگرام لے کے آؤں، لیکن آج کی سب سے بڑی خبر اگر آپ گرداننا چاہیں وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا آرٹیکل 175 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت، جس پر پچھلے ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب نے مخالفت کی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی استدعا پر، جو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بلایا جائے تاکہ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر جو ہے وہ ہو جائے اور وہ کیا جائے، جس پر انٹرسٹنگلی یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایک طرح سے اگر بار بار ہم ٹرانسفرز کرتے رہیں گے، جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے سرفراز ڈوگر صاحب کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹرانسفرز کرتے رہیں گے تو یہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں آئے گا، یہ یعنی انتظامی معاملات ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تاثر یہ ہے تاثر یہ ابھرے گا کہ عدلیہ کے جو ہے انڈیپینڈنس اور انٹیگریٹی پہ بات آ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی رکھی کہ جب پہلے ٹرانسفرز کی بات کی جا رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے برس 2025 میں جب یہ 27ویں ترمیم نہیں آئی تھی، اور 27ویں ترمیم میں یہ طے پا لیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جج کو ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا اس ترمیم سے پہلے کہ جج کا جب بھی ٹرانسفر ہوتا تھا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر، تو اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جج کی کانسنٹ چاہیے ہوگی، جو بھی متعلقہ جج ہوگا اس سے پوچھا جائے گا۔ لیکن اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور اس ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کے بعد یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ نہیں، جج کی جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان سے ان کا کانسنٹ نہیں لے گا، اور اگر انہوں نے منع کر دیا تو ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتا، اور اگر نہیں وہ سیٹسفائی کر سکتے تو ان کو ریٹائرمنٹ لینی پڑے گی۔ تو بہرحال اس وقت 5 میں سے 3 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں ان کو پشاور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر قیانی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور جسٹس سمن رفت صاحبہ کو جو ہے سندھ ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹرانسفرز جو ہو رہے ہیں وہ جو ہوں گے، وہ جو ٹرانسفرز جو ہو رہے ہیں وہ ان کی ہی مطلب ان کی سینیورٹی اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگی، اور جو سیٹس جو ویکنٹ ہو گئی ہیں ان کی جانب سے، انٹرسٹنگلی یہ بہت ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، جو سیٹس ویکنٹ ہو گئی ہیں وہاں پہ اب نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، وہی ٹرانسفر والی سیٹس آئیں گی، یعنی یہ کہ وہی سینیورٹی کے حوالے سے وہاں پہ فکس کیا جائے گا، کوئی نئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال تو اس لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ان سینس کہ اس کی جو مخالفت جو تھی وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے پچھلے ہفتے کر دی، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس مقصد کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ججز کا ٹرانسفر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تمام صوبوں کو، وہ اکائی ہے، فیڈریشن ہے، اور تمام صوبے کے سے جو لوگ ججز آئیں گے تو اس سے اکائی ثابت ہوگی، اور یہی اس وقت یہ آرگیو کیا گیا، اس وقت یہ بات کی گئی۔ لیکن اب پتہ نہیں کیوں آپ اس طرح سے ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میری تو طرف سے کوئی اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اس حوالے سے اجلاس نہیں بلانا چاہتا، لیکن کیونکہ یہ میجورٹی ممبرز ہی ڈیسائیڈ کریں گے، غالباً 11 ممبرز ہیں اس کے اندر، کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کو کنوین کرنا چاہیے، جو آج اجلاس ہوا، اور اس میں آج میجورٹی فیصلہ یہ آ چکا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے یہ کیا ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ہوا ہے، اس کی کیا ریزننگ ہے ہم جاننا چاہیں گے۔ اور بائی دا وے کل کی ایک اور ڈیولپمنٹ تھی جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہوئی، بلکہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ہوئی۔ کل انہوں نے کراچی میں ایک اجلاس بلوایا اور 26ویں 27ویں ترمیم کے حوالے سے اپنے تشویش کا اظہار کیا، اپنے کنسرنز کا اظہار کیا، اور اس میں حامد خان صاحب کی تقریر بہت معنی خیز تھی۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم سے شاید بدلہ لیا گیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا۔ انہوں نے غالباً پیپلز پارٹی پر تنقید کی ہے، اور ایک اور غالباً انہوں نے یہ کہا ہے، تنقید کی ہے کہ جو پارٹی اپنے آپ کو چیمپئن کہتی ہے جمہوریت کی اور آئین کی، غالباً کسی اور نے اسٹیٹمنٹ دیا، مجھے ریکال نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کل ہوئی ہے۔
انہوں نے ایک طرح سے جو ہے آئین کو جو ہے ڈیفیس کیا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا ان کی بات ہے. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ مبین قاضی صاحب. بہت شکریہ مبین صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ 3 ٹرانسفرز ہو گئے ہیں, جسٹس بابر ستار, محسن اختر کیانی صاحب, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ. واز اٹ رائٹنگ آن دا وال؟ یہ آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ میٹر ڈیفر ہو سکتا تھا؟ یہ دیکھیے, یہ جواب سب کے سامنے ہے کہ یہ آئینی ترمیم انٹروڈیوس ہی اس لیے کرائی گئی تھی کہ ان ججز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. جب اس کا پورا بیک ڈاک اس کی ہسٹری دیکھیں گے, فیکٹس دیکھیں گے, اور یحییٰ آفریدی صاحب نے تو ہی واز ریسپانسبل فار دس امینڈمنٹ, اور اس کے بعد انہوں نے بڑی معصومیت کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ والی بھی امینڈمنٹ ٹرانسفروں کی ججز والی بھی آ جائے گی اس طرح سے. اور آپ نے یہ دیکھیے, اس ٹرانسفر میں یا تو ایک پورا میکینزم بنایا جائے, پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, ڈاؤٹس نہیں پیدا ہونے چاہیے ایسے ٹرانسفر سے, آپ کو رولز بنانے چاہیے, آپ کو ریزن بنانا چاہیے, یا تو آپ ایک جو ہے فکس ٹینیور کریں کہ جس طرح بیوروکریسی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں 2 یا 3 ایئرس کے لیے, کہ بھئی 2 to 3 ایئرس سب ٹرانسفر ہوں گے, ایک صوبے سے لے کے دوسرے صوبے میں جائیں گے, اور اس میں پورے پاکستان میں ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں گے, تاکہ ایک ہارمنی پیدا ہو, تو آپ جسٹیفائڈ ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ اسٹینڈرڈ ایک کو رولز بنا کے ایک یونیفارمٹی رکھنے کے بجائے سنگل آؤٹ کر کے ڈسکشن میں لائیں گے کہ جس کو کسی کو دل کیا اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, اور اس سے ریزن بھی نہیں پوچھی جائے گی, یا تو ایک پالیسی ہو ٹرانسفر کی پالیسی بنائے بغیر, ٹرانسفر کے رولز بنائے بغیر اگر کوئی ایسی ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ اس سے تاثر یہ جائے گا کہ وہ کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے کی گئی ہے, وہ کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی ہے. اس لیے ٹرانسپیرنسی کی یہ ضرورت ہے کہ جب تک کہ آپ رولز نہ بنا لیں, ایک ججز کی ٹرانسفر کی ایک سٹینڈرڈ پالیسی نہ بنے, اس وقت تک کوئی ایسی ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے تھی. اب انہوں نے جب امینڈمنٹ کی اس وقت بھی جوڈیشری خود انوالو تھی اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے میں, جب بن گئی اس کے بعد انہوں نے اس کو ایگزامن نہیں کیا, جب ان ججز کی پٹیشنز گئیں, جب یہ ان ججز نے بار بار اپروچ کیا چیف جسٹس کو, چیف جسٹس صاحب نے تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. تو آج چیف جسٹس صاحب کیا مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں یہ کرنے کے لیے کہ جی میں یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی, وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہی واز نہیں, لیکن مبین صاحب یہ بتائیے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں, لیکن اس میں جو انہوں نے نکات رکھے ہیں چیف جسٹس یا آفریدی صاحب نے, اس کے اندر نکات پڑھنے والے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس مقصد کے تحت یہ ٹرانسفرز پہلے ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وہ یہ تھا کہ اکائی جو ہے وہ ثابت کی جائے, اور فیڈریشن جو ہے وہ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہاں پہ تمام صوبوں سے ججز آئیں, اس کے تحت کیا گیا. اور اب یہ ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں, پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں کر دیا گیا سمن صاحب. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا سمن رفعت صاحبہ جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے سندھ صوبے سے بلانگ کرتی ہے نہیں کرتی. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جسٹس صاحب نے تو اس وقت لگ یہ رہا تھا کہ آن پیپر آن میرٹ یہ سب باتیں وہ کی ہیں, لیکن جسٹس سرفراز جوہر صاحب کو آپ کے نزدیک میٹر کیونکہ بہت سینسیٹیو ہے, اتنی ارجنسی کیوں تھی کہ ان کے ٹرانسفرز 5 ججز کے ٹرانسفرز ہیں, جس میں سے 3 کے تو کر دیے گئے, 2 کو نہیں کیا انہوں نے. یہ تو بڑی اب اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ جس دن یہ بچے تو نہیں تھے, جس دن یہ امینڈمنٹس ہوئی, جس انداز میں یہ ایک دن میں امینڈمنٹ ہوئی, جس میں ایک دن کے اندر انہوں نے ریکمنڈیشنز دی, تو اس وقت ان کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہو گیا ہے, اب کم سے کم یہ کر لیتے کہ جب اگر آپ نے یہ کر لیا تھا پھر آپ اس میں ٹرانسپیرنسی لاتے, آپ اس کے بعد پالیسی بنواتے, آپ اس کے بعد ٹرانسفر کے رولز بنواتے جوڈیشری کے, وہ نہیں کیے گئے. تو پھر آج کیسے آپ اس کو روک سکتے تھے؟ اب تو اس وقت تو لا کے مطابق یہ کہیں بھی ٹرانسفر ہو جائے. ہاں ایک جو ہے پرنسپل آف نیچرل جسٹس وائلیٹ ہوا ہے کہ آپ نے جب ایک جج صاحب نے بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے رائٹ آف آڈینس دیا جائے, مجھے سنا جائے, ان کو سنا جانا چاہیے تھا. اگر ایک فاضل جج نے لکھ کے دیا ہے تو اس کو بھی ٹرن ڈاؤن کرنا, ان کو بھی نہ سننا. لیکن یہ جو رائٹ آف آڈینس وہ مانگ رہے تھے, یہ انوملی تھی اس آئینی ترمیم کے بعد, یا ایک طرح سے جو ہے یہ آئین میں ہے کہ جو جج ٹرانسفر ہوگا اس کو سنا جائے گا؟ آئین میں ہے. دیکھیے جب آئین میں یہ لکھا ہے کہ جو ایک کاؤنسل جو ہے میک ہیئر دی جج, تو وہ جب اس جج نے ان رائٹنگ بھی کیا تو پھر اخلاقاً بھی جب آئین میں بھی پرووائڈڈ تھا, آئین میں بھی بار نہیں تھا, پھر ان کو سنا جانا چاہیے تھا تاکہ مشکوک نہ ہوتا. اب بات یہ ہے کہ
बेशक आइन के तहत, कानून के तहत एक स्टेप हुआ है, लेकिन आप सिर्फ पॉलिसी ना बनाने से और जिस अंदाज में वो की गई है उससे उसका तासुर नेगेटिव जाएगा कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है। आपको इसके लिए क्यों नहीं रूल्स बनाए गए इतनी देर तक? चीफ जस्टिस साहब ने लेकिन सर इसमें फ्लिप साइड भी है ना रवि साहब, पॉलिसी के लिए मूव करते। आपकी आर्गुमेंट बिल्कुल वजह हो सकती है मॉरलिटी के बेसिस पे, लेकिन फ्लिप साइड ये है कि जब एक चीज दर्ज कर दी गई है, आइन में प्रोवाइडेड है सेक्शन 200 आर्टिकल 200 उसमें बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन जो इसमें आप मुझे क्लियर कीजिएगा 27वीं तरमीम के बाद तो ये हुआ ना कि अगर एक फलाना जज ट्रांसफर होता है तो उसकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको राइट ऑफ ऑडियंस का तो राइट दिया है ना आइन ने। तो जब वो दिया है तो उसको क्यों नहीं अवेल किया गया? दूसरा ये कि आपने अभी तक इतना अर्सा हो गया था आईनी तरमीम को, पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? एक जजेस की ट्रांसफर की पॉलिसी आज तक भी क्यों नहीं बनी? जजेस की ट्रांसफर के लिए रूल्स क्यों नहीं बने इसके लिए, ताकि पता हो इन सब जजेस को रोटेट करना चाहिए ना। 3 साल का टाइम रखे, 2 साल का टाइम रखे, भाई हर जज हर बेंच पे जाके बैठेगा, हर हाईकोर्ट का जज चारों सूबों में और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस रोटेट करेंगे, ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो और रोटेट होना चाहिए, इनसे ट्रांसफर इनकी होनी चाहिए, ताकि ये गारंटीड एक जगह पे एक अनोमली ना हो। इसमें अगर आप रूल्स नहीं लाएंगे, आप एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तो सिर्फ ये नहीं शकूक व शुबहात ही नहीं पैदा होंगे, बल्कि ये सिक्योरिटी रिस्क भी होगा। अगर आप यहाँ पे बलूचिस्तान की सिचुएशन पता है, आप पंजाब के जज में जाके बलूचिस्तान में आप बैठाते हैं, उधर उस जज को जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आके जज साहब आए और फिर चीफ जस्टिस बना लिया गया, अगर इसी तरह दूसरे सूबे में जाएंगे, उस सूबे के लोगों को जजेस हैं जो इतने अरसे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो सीनियरिटी में आएंगे, अब वो उसके बाद सीनियरिटी में आके वो चीफ जस्टिस बनेंगे, अगर उनको हार्ड बर्निंग उनको अपनी सीनियरिटी इफेक्ट नजर आएगी। अच्छा साहब, ये वैसे मैं समझने के लिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे समझने के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि पहले मतलब जब भी कोई जजेस की अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट्स के अंदर, तो यूजुअली प्रैक्टिस यही होती है कि जहाँ का उनका डोमिसाइल है गालिबन वही उनकी अपॉइंटमेंट होगी, या वो किसी और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं? देखे ना, जब आपने जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए आप उस जगह से उस सूबे से लेते हैं जजेस, ठीक है, जब जो हाई कोर्ट के अंदर होता है तो यहाँ से इस्लामाबाद के लिए आप दूसरे सूबों से लेते हैं, अदरवाइज आप बाकी सारे सूबों से तो आप उन सूबों के लिए जो है जजेस लेते हैं ना। अब आपने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ग्राउंड लिया कि हमने यहाँ पे चारों सूबों से लोग आने चाहिए और आने चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन आपने जो जस्टिफिकेशन उस वक्त रखी वो सूबों के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होती ना, कि आप एक सूबे से उठा के दूसरे सूबे में भेज दें। तो अब जब आप इस तरह से, तो जिस वक्त आप चाहेंगे आप किसी भी कोर्ट की सीनियरिटी को, किसी प्रोविंशियल हाई कोर्ट की सीनियरिटी को मैनेज कर सकते हैं अपने मर्जी के जजेस, एक सूबे से लेकर दूसरे जजेस में, दूसरों सूबे से लाके एक सूबे में लाके किसी भी उस सूबे की जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, उसकी सीनियरिटी मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज को, क्योंकि जो जज ट्रांसफर होगा उसकी सीनियरिटी उस दिन से कंसीडर होगी जिस दिन वो ओरिजिनली अपॉइंट हुआ है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे काम करेंगे तो इसका मतलब है कई सूबों के अंदर तो आप सीनियरिटी मैनेज कर सकते हैं। आप इस्लामाबाद की मिसाल तो सामने है ना आपकी, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सारे जजेस मौजूद थे। नहीं, लेकिन एक जज का ट्रांसफर, एक जज का ट्रांसफर मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा, दूसरे हाई कोर्ट्स में हो सकता है ना? जी, आइन के तहत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ट्रांसफर, लेकिन ये चीज है कि अगर ट्रांसफर को आप एक प्रॉपर पॉलिसी बनाए, रूल्स बनाएंगे, तो फिर सिर्फ कुछ बात नहीं होंगे ना। नहीं, तो उसके ट्रांसफर की रीजनिंग्स क्या हो सकती हैं आपकी नज़र? मिसाल के तौर पे वहां वैकेंसी है, वहां पे जजेस की कमी है, हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट में कमियां हो सकता है सिंध हाई कोर्ट में कमी हो। देखिए ना, एक सूबे में जजेस की कोई कमी हो गई, एक दफा खुदा आपने देखा था बलोचिस्तान में इंसिडेंट हुआ था कि एक दफा में एक भी जज, सारे जजेस रिमूव हो गए थे, कोई भी जज अब अवेलेबल नहीं थे सुप्रीम कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब को डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था उधर। कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप कर सकते हैं। किसी सूबे में ऐसा हो सकता है कि उस सूबे के लोग, वहां पे कोई ऐसी, जिस तरह ट्रायल्स ऐसे होते हैं या ऐसे सिचुएशन है कि उस सूबे के लोग डरते हैं, वो वहीं से रहते हैं, वो उनमें शायद कोई खौफ हो सकता है या उनकी जान का खतरा हो सकता है, तो आपके वो इसकी वजह से जुर्रत ना कर पा रहे हो तो आप दूसरे सूबे से लाके कुछ ऐसी कर सकते हैं। होना चाहिए, ये बात नहीं है कि ना हो, लेकिन एक पॉलिसी उसकी होनी चाहिए, रूल होने चाहिए, ताकि वो
پھر ایکسپلائٹ نہ ہو سکے, یہ پاور ایکسپلائٹ نہ ہو سکے. اور یوزلی جو ٹرانسفرز ہوتے تھے پہلے بھی, وہ کتنے سالوں کے لیے ہوتے تھے؟ یہاں تو ایک سال. اس سے پہلے تو دیکھیں, اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے, بہت شاید ہسٹری میں ہوئے ہوں کوئی, لیکن یہ جو ہے یہ سچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی آئے ہیں, جب صوبے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے تھے. اور یہ جو آپ نے دیکھا جیسے کے پی سے اور پنجاب سے اسپیشلی لا کے بھیجا گیا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آئے وہ اسٹارٹ پہ ان کی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا مبین صاحب, پھر آپ کی باتوں سے مجھے انتہا یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان ججز کو سنگل آؤٹ کیا گیا. جی, اس سے تاثر ہی جا رہا ہے کہ سنگل آؤٹ ہے, کیونکہ یہ وہ وہ ججز تھے جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی, ٹھیک ہے نا, اور چیف جسٹس صاحب نے اس سے کچھ نہیں کیا تھا, ایکشن نہیں لیا تھا. تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا تاثر نہیں آنا چاہیے نا. صحیح ہے, یہ تاثر نہیں آنا چاہیے. اور یہ جو آپ نے کمپلینٹ کی بات کی ہے, پالیسی بنے, روٹ بنے, اور اس کے بعد ایک یونیفارم طریقے سے. لیکن اگر ہم اس کی دوسری سائڈ پہ جائیں تو وہ میٹر تو ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا تھا نا, جس میں کمپلینٹ لے کے سپریم کورٹ گئے تھے, یہ بعد میں تو میٹر ریزالو ہو گیا تھا. یہ نہیں, دیکھیں کوئی بھی میٹر ریزالو نہیں ہوا تھا. ان ججز کی تو کمپلینٹس اور وہ پٹیشن ہر چیز پڑی کی پڑی رہ گئی تھی نا, اور وہ اب ان کو کینسل کر دیا گیا. تو وہ اس سے دیکھیں تاثر کیا ہے. اس سے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بار میں بڑی ریئیکشن آئے گا اس کے اوپر, اور یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. بار میں بھی آئے گا, صوبوں میں بھی آئے گا, دیکھیں گے کہ آپ جوڈیشری بھی اوفینڈ ہوگی. اس لیے اس کو فوری طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے. چلے آپ نے یہ ٹرانسفر کر دی تو کم سے کم اب فوری طور پہ رول بنا لیں. اچھا مبین صاحب, 27ویں ترمیم جو ہے وہ پالیسی بنانے کی جو نہیں ہوگا. if I can correctly recall, اس وقت 27ویں ترمیم بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چیلنج ہوئی بھی ہے. جی وہ تو دیکھیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو چیلنج ہوئی ہیں, وہ تو پڑھی ہوئی ہیں. میرے خیال کانسٹیٹیوشن کوڈ آپ کورٹوں سے تو توقع نہیں کر سکتے, یہ پھر پارلیمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایسی امینڈمنٹ کر لیں, یا یہ تمام جوڈیشری کو بٹا کے یہ کاؤنسل جو ہے وہ بیٹھ کے ڈٹرمن کرے پالیسی ٹرانسفرز کے لیے, ججز کے لیے, ان کے لیے رولز بنائے جائیں ٹرانسفرز کے لیے, تاکہ کم سے کم آئندہ یہ چیز نہ ہو, آئندہ کے لیے تو چیزیں اسٹریم لائن ہو, تاثر نہ ہو, تاکہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پر حرف نہ آئے. ایسا تاثر نہ آئے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی. کسی بھی صوبے کے اندر جو جوڈیشری کسی وقت ججز کی جو آپ ہے سینیورٹی چیک کر سکے, کسی جج کو آپ نہ چاہتے ہو تو اس کو آپ چاہیں کہ یہ سے زیادہ سینئر نہ ہو. تو اس وقت ایز وی اسپیک مبین صاحب, ایز وی اسپیک مبین صاحب اس وقت ایز وی اسپیک 26ویں آئینی ترمیم بھی اور 27ویں آئینی ترمیم بھی وہ ابھی تک جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اور جس میں جو پرانے جو ججز جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, وہ انہوں نے شکوہ یہی کیا تھا جاتے جاتے بھی, اور یحییٰ افریدی صاحب سے بھی, کہ آپ نے ہماری 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارے کنسرنس کو نہیں سنا. بہرحال وہ تو استعفیٰ دے کے جا چکے ہیں. تو آپ کے نزدیک یہ جو ٹرانسفر والا معاملہ تھا, یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا جب, جو آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ جب یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے فیصلے آ جاتے پھر یہ فیصلے کر سکتے تھے. جی جب یہ انیشیٹ ہوئی تھی اور جب کنسنٹ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کنسنٹ دی تھی, اگر اس وقت وہ اس چیز پر سٹینڈ لے سکتے تھے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہونا چاہیے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تک جو ہے جب تک کہ چیف جسٹس صاحب موجود ہے افریدی صاحب, اس وقت تک یہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان. تو جب تک اگر وہ اس چیز کے لیے سٹینڈ لے سکتے تھے تو اس کو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی جلدی سے رولز بنا لیں, پالیسی بنا لیں, تاکہ ایک یونیفارمٹی ہو, ایک ٹرانسپیرنسی ہو, اور کسی کو شک و شبہات نہ ہو. تو انہوں نے تو صرف اپنے انٹرسٹ واچ کیا تھا, انہوں نے اس وقت اپنی سینیورٹی. لیکن اس میں آخری سوال آپ سے مبین صاحب, اس پہ آخری میں آپ سے سوال کروں گا. آپ تھوڑے سے مطلب یہ دیکھیے نا, ہو سکتا ہے کہ چینج آف مائنڈ ہو جائے ایک سال کے اندر, اگر اپیرنٹلی یا پرپرٹیڈلی جو ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھا, یا وہ انہوں نے زیادہ اس کو ہیٹ نہیں کیا, اس پہ جو سجیشنز دی جا رہی تھی, اب ہو سکتا ہے ایک سال کے اندر ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا ہو, اور اسی وجہ سے انہوں نے لیٹر میں اپنے کنسرنز کا اظہار کر دیا ہو. ایک سال کے دیکھیے, اگر پوائنٹ آف ویو چینج, اگر ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہوا ہوتا, اگر وہ جینوئنلی ان کا کوئی کنسرن ہوتا ہے اس کے لیے, تو وہ اس سے پہلے اس کے رولز بنانے کے لیے, اس کی پالیسی بنانے کے لیے تحرک کر چکے ہوتے. انہوں نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ انہوں نے جیسے پہلے ایکٹ کیا تھا ابھی بھی ویسے ہی ایکٹ کیا ہے. لیکن پالیسی کیسے بن سکتی تھی نا, کیونکہ اس میں دیکھیے آخری سوال مبین صاحب,
وہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس جو بلایا جائے گا وہ تو اکثریتی ممبران ڈیسائیڈ کریں گے، صرف چیف جسٹس ڈیسائیڈ نہیں کرے گا نا. آپ نے ابھی تک جب آپ نے رولز نہیں بنائے، آپ نے پالیسی نہیں بنائے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب ادھر کیا ہوگا. صحیح، یہی ڈیسیژن رہے گا، ادھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں اب آپ نے جو کچھ کر لیا اس دفعہ کم سے کم کر لیا، اب آپ کر لیں، خدارا آئندہ کے لیے تو بنا لیں، اب تو کر لیں. بہرحال آخری سوال، لاسٹ کوسچن، 30 سیکنڈز میں جواب اگر آپ دے سکیں. بار ایسوسی ایشن، کل ہم نے دیکھا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے کراچی میں جو ایک کنونشن ہوا ہے اس میں 26ویں 27ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے اظہار تشویش کیا ہے، تو اس وقت کیا لائرز باہر آئیں گے پروٹیسٹ پہ؟ جی مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی لائرز باہر آئیں گے، کچھ ہوا لائرز باہر نہیں آئے. کی میرے خیال وہ والی چیز ہماری لائرز کمیونٹی میں نہیں ہے. اس وقت ہماری لائرز کمیونٹی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہو. چلیے بہت شکریہ آپ کا، بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. مبین قاضی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، آپ نے ہم سے بات کی اور بہت ہی اپنی ماہرانہ رائے دی اس حوالے سے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوا ہے اور آج 3 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آرٹیکل 200 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور جو 27ویں ترمیم جو آئی اس کے بعد جب بھی ججز کا ٹرانسفر ہوگا اب ان کی کنسنٹ یا ان کی مرضی اس کی شمولیت ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا جسٹس بابر ستار صاحب کا جو ہے ٹرانسفر جو ہے پشاور ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا ٹرانسفر لاہور ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے، جسٹس سمن رفت صاحبہ کا ٹرانسفر سندھ ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے. یاد رہے کہ پچھلے ہفتے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ عفیدی صاحب جو کہ سپریم کورٹ جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں فیڈرل، اور اس وقت جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں آئی ایس کورٹ کے، مطلب یہ کہ ہائیسٹ کورٹ نہیں ہے تو سپریم کورٹ اب ہائیسٹ کورٹ نہیں رہی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، لیکن ایک آئینی ترمیم کے ذریعے سے چیف جسٹس کو یہ عہدہ دیا گیا ہے یحییٰ عفیدی صاحب کا کہ وہ جو ہے رکھیں گے جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو سینئر ججز ہوں گے وہ البتہ جو ہے ہوں گے. تو اس وقت پچھلے ہفتے جو ہے یحییٰ عفیدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ اجلاس کو بلانا اور 3 ججز کا ٹرانسفر جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور ایک طرح سے اس سے جوڈیشری کی جو انٹیگریٹی ہے کہیں نہ کہیں اس میں سوال اٹھے گا. اور انہوں نے کہا تھا جس مقصد کے تحت پہلے ٹرانسفر کیے گئے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تمام صوبوں کی اکائی ہو، اسی مقصد کو یہ جو ٹرانسفر ایک طرح سے پھر سے نقصان پہنچا سکتے ہیں. بہرحال یہ فیصلہ آج کر لیا گیا ہے، جوڈیشل کمیشن پاکستان کی اکثریت نے 3 ججز کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. دوسری بڑی خبر آج کی جو آپ کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا آپ کے سامنے کہ آج تھوڑا سا میں نے بریک دیا ہے انٹرنیشنل افیئرس کی خبروں کو، لیکن ملکی معاملات پہ زیادہ میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کا کل جو ہے 4تھی دفعہ ان کی آنکھوں کی سرجری ہوئی ہے، اور ان کو پمز میں یہ سرجری جو ہے یہ فنکشن کی گیا ہے، اس کو پرفارم کیا گیا ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے اظہار تشویش کیا ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کو نہیں بتایا گیا. یاد رہے کہ پچھلی جو ان کی آنکھوں کی سرجری ہوئی تھی وہ 23 مارچ کو ہوئی تھی، اور آج جو ہے وہ 27 اپریل کو ان کی پھر سے یہ 4تھی آئی سرجری ہوئی ہے. یوزلی ڈاکٹرز کا یہ اوپینین ہے جو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں بیکاز دس از ناٹ مائی ایکسپرٹ اوپینین، واٹ آئی ہیو ریڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یوزلی 3 سرجریز کافی ہوتی ہیں، لیکن یہ 4تھی جو ہے اس پر بقول حکومت کے عمران خان صاحب واز لوکنگ اسٹیبل، اور ان کی کانسنٹ سے ان کی مرضی سے یہ سب چیزیں پرفارم کی گئی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں خادم علی خان یوسف زئی رہنما مسلم لیگ نون اور شاہنواز جدون رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سوال میں شاہنواز جدون صاحب سے کر لیتا ہوں. شاہنواز صاحب کل دیکھا ہم نے بیرسٹر غور صاحب نے اظہار کیا تشویش کا، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پیج اس پہ لگا ہوا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ حکومت جو ہے سنجیدہ نہیں ہے ان کی صحت کے حوالے سے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ان کی مرضی سے ہی ساری چیزیں کی جاتی ہیں، ان کی مرضی سے آنکھوں کا طبی معائنہ کیا جاتا ہے، پھر سرجری پرفارم کی جاتی ہے. تو آپ کو اتنی تشویش کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں برادر کہ ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان کی رسائی خان صاحب تک دی جائے، لیکن یہ ابھی تک کوئی اس کی جو ذاتی معالجین ہیں ان کے رسائی نہیں دی گئی ہیں. اب ملاقاتی بھی بند ہے، ان کی فیملی کی ملاقاتی بھی بند ہے، بہنوں کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، پارٹی کے رہنماؤں کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور اب جب سلمان صفدر صاحب ابھی پچھلے دنوں ملے تھے تو خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو بھی کہا تھا کہ مجھے ایک آنکھ سے جو نا وہ میری بینائی جو نا وہ چلی گئی، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ کہیں کہ سلمان صفدر مجھے آپ ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ 4تھی مرتبہ افسوس کا مقام ہے کہ اتنا بڑا لیڈر، قومی ہیرو، ملک کا سابق وزیر اعظم
اور جب وہ اسپتال آ رہا ہے تو نہ ان کی فیملی کو بتایا جا رہا ہے نہ پارٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس میں کیا قباحت ہے کہ چلو پارٹی کو نہ بتائے تو ان کے فیملی والوں کو ان کی سسٹر کو بتا دیں کہ بھئی ہم لے کے آ رہے ہیں ہاسپٹل اور آپ آ جائیں وہاں. نہ ان کی کوئی رپورٹیں شیئر کی جا رہی ہے, نہ ان کے فیملی نے کہا ہے کہ بھئی وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے کے جائے. تو یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہے. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کو ان کے ذاتی معالجین تک ایکسس دی گئی تھی اور ان کے مرضی سے ان کو بورڈ بنا تھا. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو نا ایک ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے, ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں جوائن کر چکے ہیں نون لیگ کے رہنما خادم علی خان یوسف صاحب. سب سے پہلے اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیے گا. حالیہ دنوں میں آپ کو ہارٹ اٹیک آیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی, آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ جی خادم صاحب. جی اچھا, جدون صاحب اچھی بات کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیل مینول میں جو اس کے مطابق حکومت جو ہے وہ اور ریاست پاکستان جو ہے ان کو فیسلٹیز دے رہی ہیں, وہ کچھ سرجری نہیں ہوئی. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک انجیکشن ہے اور یہ چوتھا انجیکشن ہے جو لگ گیا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کا علاج ہوا ہے. سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ آن بورڈ ہے, سپریم کورٹ کے حکم پہ اس سے ملاقات ہوئی تھی. جہاں تک یہ دوسرے معاملات ہے, جو دوسری ملاقاتیں ہیں, تو دیکھیں جو ان کا یہ جو نیریٹو بناتے ہیں ریاست کے خلاف, قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف, وہ یہ تقریباً یہ تمام حدود اور قیود جو ہے یہ کراس کر چکے ہیں. تو جب حدود اور قیود جو ہے اب کراس کر جائیں تو پھر جو ہے یہ آپ پہ جو ہے اس قسم کی پابندی لگتی ہے. یہ جہاں تک میرے بھائی نے بات کی کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کا علاج ہوا تو بورڈ بنا تھا, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نواز شریف صاحب کا علاج جو جیل میں نہیں ہوا. وہ جیل میں نہیں تھے, وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے اور نیب نے جو ہے اس کو چودھری شوگر مل کیس میں اٹھا دیا تھا. ان کی ضمانت ہو چکی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اب نیب نے جو ہے ان کو سروسز ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ داخل کرایا. وہ شریف ہاسپٹل میں بھی انہوں نے اس کو سروسز ہاسپٹل میں داخل کرایا اور وہاں پہ جو ہے بورڈ بٹھایا گیا. اس پہ جو ہے عمران خان جو ہے وہ راضی نہیں تھے. انہوں نے جو ہے جو شوکت خان کے سی او ہے ان کو بٹھایا. انہوں نے جو ہے بار بار بورڈ تبدیل کیے اور اس کے بعد جو ہے جب مطلب کیا تبدیل آخری ہوتا تو اس کے لیے خادم صاحب آپ نے اجازت دی. خادم صاحب ابھی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, کیا تبدیل کیا انہوں نے؟ جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان کو عمران خان نے ہر صورت میں ان کو جو ہے روکنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ شوکت خانم اسپتال کے جو سی او ہے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کو جو ہے بورڈ میں شامل کرایا کہ جی آپ دیکھیں. نواز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں سب سے پہلے میں سوال اپنا دہرا دیتا ہوں. پہلے آپ کا سننے میں آیا تھا کہ آپ کو حالیہ دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا, وہ آپ بخیر ہیں, صحت آپ کی بخیر ہے؟ جی شکر الحمدللہ, میں ایکسٹنٹ لگ گیا اور الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. لوگوں کی دعائیں تھی, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں آپ سے مزید یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ. اگر بانی پی ٹی آئی کے دور میں بقول آپ کے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی ان کی صحت کے حوالے سے, اب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کو اطلاع نہیں دی جاتی, اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اطلاع دے دی جائے ان کے اور ان کے پرسنل فزیشین کو بھی انوالو کر لیا جائے, اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, اس کی فیملی جو ہے وہ اس کی بیگم ہے, اس کو جو ہے ان سے اجازت دی گئی ہے. باقی جو ان کی بہنیں ہیں اگر آپ ان کی شادیوں میں بھی دیکھیں تو عمران خان کا کوئی تعلق, عمران نے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا. ابھی بھی جو سارے مسائل ہے اس کے لیے ان بہنوں نے بنائے ہیں. جتنے جو ہے ہم تو یہی کہتے ہیں, دیکھو ایک سیاست میں فہم و فراست سے کام لیا جاتا ہے, تدبر سے کام لیا جاتا ہے. اور جو ریاست کے خلاف باتیں نہیں ہوتی, یا آپ ریاست کے خلاف جو ہے پورا جو ہے کمپین چل رہا ہے, وہ نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ہے اب ایک چیز جو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جو عقل و شعور والے لوگ ہیں, جو سینئر سیاستدان ہیں, وہ اب ایک کردار ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ کوئی بہتری کی صورت نکلے گی. باقی جو ہے جو جیل مینول میں جو کچھ ہے وہ عمران خان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. آپ نے ذاتی نوعیت کو کامنٹ کر دیا کہ شادی میں وہ نہیں آئے تھے, ہم تو ابھی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن شاہ نواز جدون صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے,
کنفرم اطلاع ہے, آپ بھی اس چیز کی تصدیق کر دیجئے کہ آپ کے پارٹی لیڈران جو جن کا نام دیا گیا تھا کہ وہ ہر جمعرات کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے جائیں گے, وہ اڈیالہ جیل ہی نہیں پہنچ رہے ہیں اور بہنیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں, تو یہ کیسی محبت ہے اپنے بانی سے؟ دیکھیں بات یہ نہیں کہ ہمارے سارے لوگ جاتے ہیں اور جو لسٹ دی جاتی ہے ملاقات کے لیے کسی کو ملنے نہیں دی جا رہی. افسوس کا مقام ہے کہ یہ خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی بہنیں, مطلب نواز شریف صاحب جب بنتے ہیں تو بقول ان کے پارٹی کے اس وقت کے سینئر رہنما یہ زبیر صاحب جو گورنر سندھ رہ چکے, وہ کہہ رہے کہ بھئی نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں صبح سے شروع ہوتی تھی اور 5 بجے تک ملاقاتیں چلتی تھی, 200 لوگ آتے تھے اور وہاں کھانے چلتے تھے, سب کچھ وہ کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کی جب پلیٹس گر گئی تھی اور ان کو باہر بھجوایا گیا تھا تو وہ تو اس وقت سزا یافتہ تھے, 50 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ اس کو بھجوایا گیا. بات یہ ہے کہ یہ آج جو کچھ بول رہے ہیں کل یہ کاٹیں گے, یہ کل پھر یہ نہ بول لے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے اور جیل میں لوگ آج اگر یہ کہہ رہے کہ سپریڈنٹ آزاد ہے جیل میں نہول کے دا, آج جو عمران خان صاحب جو وی آئی پی بقول ان کی وی آئی پی, یہی وی آئی پی جیل کل پھر ان کے لیے ہوگا اور پھر ان کی چیخیں آپ دیکھیں. لیکن شہنواز صاحب آپ نے یہ حوالہ دیا نا کہ وہ نواز شریف صاحب سزا یافتہ تھے, تو بانی پی ٹی آئی بھی سزا یافتہ ہیں. ان کے نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے کہ سزا یافتہ نہیں تھے نا, انہوں نے کہا کہ سزا, میں نے کہا سزا یافتہ تھے جب 50 روپے کے اسٹمپ پیپر پہ وہ گئے 4 ہفتوں کے لیے علاج کے لیے گئے اور 2 سال وہاں بیٹھے رہے. سزا جو ہے ختم ہو چکی تھی, سزا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ضمانت دی تھی. آپ واپس آ کے عدالت کو ایئرپورٹ جانا پڑا, وہاں عدالت کو ایئرپورٹ جانا پڑا اور وہاں پہ خادم صاحب ان کو سزا ہو گئی تھی 2018 کے دسمبر میں, جو جسٹس ارشد ملک صاحب تھے انہوں نے ان کو سزا دی تھی. فلیگ شپ میں ان کو غالباً ریلیز کر دیا تھا, لیکن ایون فیلڈ میں تو ویسی 2018 کے جون میں سزا ہو گئی تھی اور گلف اسٹیل مل والے کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی, اور 2018 دسمبر کی یہ بات ہے. اور یہ والا جو ان کی بیماری کا معاملہ اٹھا تھا 2019 کے جون یا جولائی اگست کے مہینے میں اٹھا تھا. تو یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں جدور صاحب, ان کو سزا تو ہو گئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ ہماری اس وقت پنجاب کی جو صحت کی ہیلتھ منسٹر تھی یاسمین راشد صاحبہ, انہوں نے خود وہ ڈے ٹو ڈے وہ عوام کو آگاہ کرتی رہی اور انہوں نے خود ان کے لیے بورڈ بیٹھایا تھا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج وہ یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی پیشنٹ ہے اور اس کو اسپتال تک یہ شفٹ نہیں کر رہے ہیں. اچھا, لیکن خادم صاحب یہ بتائیے نا, یہ جیسے حوالے دے رہے ہیں, ایک حکومت یہ کر دے کہ ایک تفصیلی رپورٹ شیئر کر دے, اور جو کہ وہ کرتی بھی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ان کی آنکھ کے حوالے سے, اس میں ایک وہ باریک بات کر دیتے ہیں کہ کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ 74 سال کی ہو چکی ہے, اس وجہ سے ان کو زیادہ پرابلمز ہیں. بات 74 کی نہیں ہے, بات 70 سال کی نہیں ہے, 50 سال کی نہیں ہے. ایک بانی ایک پارٹی کے ہیں, سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اختلافات آپ کے ہو بھی سکتے ہیں ان سے اور سارے معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن یہ انسانی بنیادوں پہ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے تاکہ سیاسی جو ایک افراتفری ہے اس وقت وہ تھوڑی سی کم ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبیر عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ جو ہے آزادیت تھی اور وہ بہت سے ملاقاتیں ہوتی تھی. تو میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں, نواز شریف کی بیٹی آئی تھی اور ان کا جو ہے ایک پوتی آئی تھی ملاقات کے لیے. نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو ہتھکڑیاں لگی تھی. آپ کو اگر یاد ہو تو فریال تالپور جو ہے وہ ہاسپٹل میں اور عید کی رات جو ہے اس کو اٹھایا گیا. عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک فاشسٹ آدمی تھے, انہوں نے جو ہے ان کو سزا دینی تھی اور ان کی خواہش تھی کہ میں جو ہے کسی جو میرا قیدی خواجہ آصف ہو یا سلمان رفیق تھا یا سعد رفیق تھا یا سرانت اللہ صاحب, حافظ نعمان تھے, جو بھی ہمارے قیدی تھے, تھوڑے انہوں نے تو سب کو قید کیا ہوا تھا نا. ان کا تو ہمارا تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے, ان کو قید کیا ہوا تھا. انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو 23 ماہ جو ہے قید میں رکھا تھا. یعنی ہمارے کوئی ایسا لیڈر نہیں رکھا. انہوں نے آپ کا مفتہ اسماعیل کو بند رکھا, انہوں نے شاید خاقان عباسی کو بند کیا, احسن اقبال کو بند کیا, ہر رہنما کو انہوں نے پکڑا. اس کے مقابلے میں اگر یہ یاسمین راشد کی بات کر رہی ہے تو انہوں نے جناح ہاؤس پہ جو ہے حملہ کیا اور اس جناح ہاؤس کو جلایا انہوں نے. اب ایک کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے والے کو اگر وہ کینسر کی بیمار ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, جورن بیچ رہے ہو, اس کے ابھی تک آپ کوئی ایویڈنس سامنے نہیں لائے, کوئی سی سی ٹی وی ایویڈنس یہ ہے کہ یاسمین راشد کہتی ہے, یاسمین راشد کہتی ہے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں. بات مکمل ہونے جی,
جی بات یہ کیجیے. آپ کو ایویڈنس اگر آپ اندھے نظر آنا چاہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یاسمین راشد جو ہے ویڈیو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں, پھر وہ کور کمانڈر ہاؤس میں اس کی موجودگی ہے. آپ جو دو خواتین ہیں جو بہت زیادہ بولتی ہے وہ کہتی ہے ان کی ایسی کی تیسی, اور ہم اب ان کو بتاتے ہیں کہ تم جو ہے سرکاری ملازم ہو, ہم آپ یہ کریں گے ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے وہاں پہ جو ہے ان کی یہ کریں گے. عمران خان کا جو ہے بانجا پہ کھڑا ہو کے وہ پینٹ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کی سائز جو ہے 54 ہے. اب عمران خان کی ساری بہنیں جو ہے وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں اس کی موجودگی ہے, فوٹیجز ہے. اب یہ کتنی بے اچھا شرمی لیکن ہے, خادم صاحب اتنی چلے بے ہم حیائی ہے کہ یہ سب تو کچھ نظر آ ہم کے تو بھی کہیں وہ اور کہتے ہیں چلے کہ گئے. نہیں خادم تو آپ صاحب یعنی گفتگو ہماری میرے سوال لے لیجیے گا کہیں اور چلے گئی, 9 مئی کے حوالے سے چلی گئی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, بہت سے کیسز ثابت بھی ہو رہے ہیں کورٹوں سے, پھر سزائیں بھی ہو گئی ہیں کورٹ لکھپت جیل میں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان جن کی سزائیں ہوئی بھی ہیں جو کورٹ لکھپت جیل میں, ان کے ہی خطوط حکومت شیئر کرتی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم سے حل ہو جائے, جو کہ اچھی بات ہے بائی دا وے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی گفتگو سے مطلب یہی نکل رہا ہے کہ حکومت جو ہے پولیٹیکل وینجنس کر رہی ہے, انتقامی کارروائی کر رہی ہے, اور ٹو رانگس جیسے میں نے پہلے کہا کوئی ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ. اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا تو ان کے ساتھ آپ یہ غلطی کا تاثر مت دینا لوگوں کو. دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں, اگر حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائی کرتے تو شفاف یہ رات کو پمپ میں وہ منتقل نہ کرتے, نہ وہ انجیکشن لگاتے. ان کا علاج ہو رہا ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. جہاں تک رات کے 2 بجے اس کو کر کے اور کسی کو بتایا تک نہیں. دیکھیں حکومت کے یہاں پہ دیکھیں اس ملک میں سیکیورٹی کے معاملات ہے, آپ سیکیورٹی کو یا اس دیکھتے ہیں ملک یہاں میں پہ جو جب ہے فارنر آتے ہیں تو پورے اسلام وہ نہیں آباد کرنے بند آپ کیا لوگ جاتا کیا ہے, جو اور ہے عمران خان جو کی ہے سیکورٹی کا مسئلہ ہے. عمران خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ملک میں جو ہے, بات ان کے یعنی وہ فارنر ایک کی نہیں, پورے اسلام آباد آپ لیڈر 5 ہے, دن ہم یہ بند کر نہیں دیتے کہتے ہو. کہ وہ لیڈر نہیں ہے. شہباز صاحب یہ میں آپ بتائیے کو گا, بات اچھا بتاؤں, ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. شہباز صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ سے بھی ایک سوال پھر بنتا ہی ہے کہ ٹھیک ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کے آپ لوگ بہت کنسرن ہے, اچھی بات بھی ہے, لیکن یہ حالیہ دنوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ محمود خان اشرف صاحب بھی ناراض ہو گئے تھے آپ کی پارٹی سے, بلکہ سہیل حفیظ صاحب ان کو منانے کے لیے گئے اور بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ گئے. تو ایسا آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں کہ ویسے ہی بانی پی ٹی آئی کے صحت کے مسائل ہیں جو آپ کے نزدیک بہت زیادہ ہیں, ان کو مزید آپ دکھ اور رنج پہنچا رہے ہیں, اور جن کو اپوزیشن لیڈر بانی پی ٹی آئی نے بنایا ان سے وہی آپ سے ناراض ہو گئے, پھر سہیل حفیظ صاحب کو ان کو منانے کے لیے بھیجا گیا. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر ہی تھوڑا سا رحم کھا لیجیے. دیکھیں بات یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب کوئی ہم سے ناراض نہیں ہے, اور وہ ان بورڈ ہے, سارے فیصلے انہی کے اس مرضی سے ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ابھی یہ بھائی بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کے, سیاسی انتقامی کارروائی تو یہ لوگ کر رہے, 35,000 مقدمات پی ٹی آئی کے ورکروں پہ انہوں نے بنائے, 35,000. اور اس ٹائم لیڈیز اتنا پاکستان کی تاریخ میں اتنے انتقامی کارروائی کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی. یعنی یاسمین راشد, ختیجہ صاحب, صنم جاوید, زرتاج گل, آپ شاندانہ گلزار, یہ میں گنواتے تھک جاؤں گا کہ اتنے لیڈیز کو انہوں نے اندر کیے اور 788 کے مقدمات ڈالے گئے. یہ کہتے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ وہاں جناب ہاؤس گئی ہوئی تھی, تو مجھے یہ بتائے کہ اس گاڑی میں جو وہ تو بار بار لاؤڈ اسپیکر سے کہہ رہے تھے کہ واپس آ جاؤ, اس طرف آ جاؤ, اور اسی گاڑی میں ان کے ساتھ اندلیب عباسی تھی. اندلیب عباسی نے جب پریس کانفرنس کی تو وہ دودھ سے دھل گئی اور وہ نکل گئی, لیکن جو پریس کانفرنس نہ کرے تو اس پہ ایف آئی آر کٹوا دی جاتی ہے. ان کے یہ صاحبزادہ حامد صاحب کو جو سزا دی گئی ہیں وہ تو 9 مئی میں تھے بھی نہیں. ان کے ایک فوکل پرسن ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, اور ان سے جب ایک صحافی نے کویسچن کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی میں گئے تو اس لیے ہم نے ان کو سزا دی. تو یہاں تو نوبت یہ ہے کہ اگر برادر آپ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو کل آپ پہ بھی ایف آئی آر کٹ جائے گی اور 9 مئی میں آپ کا نام ڈال دیں گے. تو یہ انتقامی کارروائی یہ تو آپ کا موقف ہے نا کہ آپ کے ساتھ, 3 سال سے اچھا جاری ہے. چلیے یہ تو آپ کا موقف ہے نا کہ آپ کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے, لیکن اب کیا کیا جائے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں, اور کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. اور رپورٹڈلی کوٹ اینڈ کوٹ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ علیمہ خانم صاحبہ کا کوئی سیاسی ویژن نہیں ہے. دیکھیں علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کا تو دیکھیں پارٹی میں کوئی سیاسی کردار نہیں. اگر سیاسی کردار ہوتا تو خان صاحب جب 3.5 سال پرائم منسٹر تھا تو ان کی بہنیں کہیں نظر آتی, کہیں بھی ان کی بہنیں نظر نہیں آئی. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بھائی اندر ہے تو تکلیف بہنوں کو تو ہوتی ہے نا. صحیح ہے.
تو آج اگر وہ اڈیالہ آ رہی ہے یا آج اگر جہاں ہو جا رہی تو ظاہر ان کو تکلیف ہے جو ان کے بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر وہ بنیادی سہولت ان سے چھین لی گئی ہیں اور قید تنہائی میں ان کو ڈالا گیا. تو ظاہر ہے بہنیں تو وہ اپنے اس کا خادم صاحب آپ سے آخری سوال یہ بتائیے گا مجھے, آخری سوال, اس سب سارے اسنا میں نواز شریف صاحب کہاں غائب ہیں؟ ایک ٹھیک ہے حکومت کا اپنا ایک موقف ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو حکومت کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے, یا ان کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ان کی فیملی ممبرز کو ملنا چاہیے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, نواز شریف جو ہے نا وہ اقدار کی سیاست کرتے ہیں, اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب آپ نے ریسنٹلی اس کو 2-3 دن پہلے دیکھا ہوگا, وہ گلگت بلتستان اور جو کشمیر میں آنے والا الیکشن ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سزا یافتہ ایک مجرم ہے. یہ جو ہے عدالت نے اس کو سزا سنائی ہے, اس کا حکومت سے بھی کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں ہوتا. وہ ریاست کا وہی یہ عدالت کام ہے جو ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی, یہ وہی عدالت ہے. دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں, یہ وہی عدالت ہے جہاں پہ شخص آ رہا تھا اور ایئرپورٹ گئی وہاں, یہ وہ عدالت ہے, یہ وہ عدالت, آپ کو تو وہ عدالت چاہیے کہ جہاں پہ فیملی ثاقب نثار کے اور وہ جو ثاقب ناصور تھا اس کی فیملی جو ہے وہ آ کے وہاں پہ بیٹھے اور وہاں پہ کلپنگ ہو نواز شریف کو سزا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دی جائے, ان کی بیٹی جو ہے ان کو سزا دی جائے, ان کے داماد کو سزا دی جائے. وہ آپ کو تو وہ عدالتیں چاہیے تھی نا. آپ کو تو یہ جو جہاں پہ قانون اور آئین کی بات ہو, جہاں پہ جو ہے جو لوگ چوری کرے ان کو سزا ملے, وہ تو بہت شکریہ آپ کا, نہیں. بہت شکریہ آپ کا خادم علی خان یوسف زئی صاحب, اور بہت شکریہ آپ کا شاہ نواز جدون صاحب. آپ دونوں معزز مہمان ہمارے پروگرام میں. ناظرین, پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ملک کی سیاست میں میں نے کیا ہے, اور پھر سے وہی خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ گرداب میں پھنسی ہوئی سیاست ہے ہماری. تم نے ایسا کیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا. تو اس وقت کیونکہ سفارتی دنیا کے اندر بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا نام دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے, اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا ہے, کیا ہی بہتر ہو کہ اپنے جو اندرونی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے. اور ایک تو چلیے سیاستدانوں کے اپنے مسائل ہیں, لیکن عوام کا مسئلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. 394 روپے پر پیٹرول چلا گیا ہے پچھلے جمعے کو, اور اس کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا ہے, علی پرویز ملک صاحب نے غالباً اس کا اعلان کیا ہے. اور جب کمی کا اعلان کرتے ہیں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آتے ہیں. ہو سکتا ہے جمعے کو اگر کچھ کمی ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت رپورٹڈلی 107 بیرل پہ چلا گیا ہے آئل انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو پتہ نہیں کہ بھائی پیٹرول گرتا ہے یا نہیں گرتا. البتہ ڈیزل کی پرائسز تو گرائی حکومت نے, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ذریعے سے زیادہ افراط زر بڑھ سکتی ہے, کیونکہ وہ ہیوی ٹرانسپورٹس میں اور بلک میں استعمال ہوتا ہے, خاص طور پہ ہارویسٹنگ کے اس کے حوالے سے کاشتکاری میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ڈیزل کی پرائسز تو گرا دی ہیں. تو عوام کا مسئلہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور مجھے نہیں پتا کیا ڈیٹیلز ہیں. لوگوں نے کتنی 2000 روپے کی سبسڈیاں لے لی ہیں سندھ حکومت سے, کتنے لوگوں نے بائک پہ 2000 روپے کی سبسڈی لی ہے, اس کا بھی ڈیٹا بھی نکالنا ہے. شروع میں یہ خبریں آئی تھی کہ سسٹم ہی ڈاؤن ہو گیا ہے لیکن بعد میں وہ وہاں پہ آئی ٹی نے ان کو صحیح کر دیا ہے. اور کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی 11% پہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا ہے, 10 سے 11% پہ لے گئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی تو سنگل ڈیجٹ کی ضرورت تھی, لیکن ابھی 11% پہ چلا گیا ہے, ڈبل ڈیجٹس پہ چلا گیا, جس پر اسٹیٹ بینک کا بھی اپنا کہنا ٹھیک ہی ہے کہ اس وقت ایکسٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, آئل پرائسز جو بڑھ رہی ہیں, تو افراد زر کو روکنے کے لیے اور اسٹیبلٹی کے لیے کرنا ہے. لیکن اس پہ عوام پھنس رہے ہیں, عوام کے معاشی مسائل بہت زیادہ بڑھے. ہو سکتا ہے کل بین الاقوامی موضوع پہ پروگرام لے کے آؤں, واپس ٹریک کو لے کے آؤں, یا ہو سکتا ہے معاشی حوالے سے جو عوام کے اس وقت سفرنگز ہیں وہ بھی, اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی سفرنگ ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. کراچی کے علاقوں میں سے کچھ لوگوں نے اطلاع دی ہے کورنگی ملیر میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے, اور پنجاب میں بھی ہے. تو یہ بھی ابھی اس کو میٹر کو ریزالو کرنا ہے. بائی دا وے نیپرا نے بھائی بہت بڑا احسان کیا ہے کہ سولر ٹیکس لے لیا ہے واپس, 250 کلو واٹ تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وہ ٹیکس واپس لے لیا ہے. پہلے تو کل یہ اعلان کیا تھا سب سے لیں گے, لیکن انہوں نے ہم پہ یہ احسان کیا ہے کہ وہ عوام جو خود سے سوچتے ہیں کہ چلیے ہم جو ہیں سولر لگاتے ہیں اور حکومت کی بھی مدد کرتے ہیں, اپنا بھی بل کم کرتے ہیں, لیکن حکومت چاہتی ہے وہ آپ کی مزید مدد کرے اور وہ آپ پہ مزید ٹیکسز لگائے. لیکن اس وقت احسان یہ کر دیا ہے کہ 250 کلو واٹ تک جو لوگ استعمال کرتے ہیں سولر پینل کو, ان پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. عوام کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہوں گے, اور ایک دفعہ جب جنگ مکمل طور پہ ختم ہوگی تو مزید اس کے جو اچھے ثمرات ہیں وہ پاکستان پہ آئیں گے. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.